اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لانا حدیث سیشن 1 حدیث سیکھیے پہلا سیشن. وعن انس رضی اللہ عنہ قال انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے that he narrates قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said انہوں نے کہا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے لیے اچھائی کا when he intends good for his servant عجل له العقوبۃ فی الدنیا وہ جلدی کرتا ہے کہ اس بندے کو مشکلات میں امتحانات میں اس دنیا میں ڈالے. he hastens difficulty trials and tribulations for him in this world. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو سزا دے امسکا تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے, ریسٹرین کر لیتا ہے, عنہ بذنبہ کہ وہ اس بندے کا حساب لے, اس کے گناہوں کا, اس کو ٹیسٹ کرے, اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جو اس نے غلط کام کیے. حتی یوافی بہ یوم القیامہ یہاں تک کہ وہ پھر اس کا حساب ان چیزوں کے لیے قیامت کے دن لے گا. He will be held accountable for all of his sins, for his wrongdoings on the day of recompense. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا he said ان عظم الجزاء مع عظم البلاء کہ گریٹسٹ ریوارڈ جو ہے, جو سب سے بڑا انعام ہے, وہ ملتا ہے سب سے زیادہ مشکلات سے, سب سے زیادہ امتحانات کے بعد. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَهُمْ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو وہ ان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے, مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا اور جو کوئی whomsoever is content جو صبر دکھاتا ہے, جو اس ٹائم کے اوپر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے مشکلات آئی ہیں, اس میں میں راضی ہوں. فَلَهُ الرِّضَا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. He receives contentment and pleasure of Allah سبحانہ و تعالیٰ. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ اور جو اس ٹائم کے اوپر ڈس پلیجر شو کرتا ہے, شور مچاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہی اوپر ہی کیوں مشکلات آ رہی ہیں, فَلَهُ السُّخْطُ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ڈس پلیجر ہے, اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے اس معاملے میں کہ اس نے صبر سے کیوں نہیں وقت گزارا, اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کیا اس ٹائم کے اوپر, یہ کیوں نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مجھے اس کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے. یہ آج کل کے دنوں میں ایک بڑی ضروری حدیث ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ حدیث because I see a lot of the youth who are confused. بہت سے بڑے لوگ بھی ہیں جو کہ اس معاملے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ان کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو وہ کیوں آ رہی ہیں. اور یہ کبھی کبھار جو ہے ہم کیونکہ زیادہ احادیث کی اسٹڈی نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ان سارے معاملات کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کہی ہے جو کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اپلائی ہوتی ہے. جیسے کہ یہ حدیث ہے, آج اگر ہم دیکھ لیں تو نہ صرف انڈیویجول لیول پہ یعنی انفرادی سطح کے اوپر جو ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس کے لیے حدیث بڑی ریلیونٹ ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو اوور آل ہماری قوم بہت سی مشکلات سے گزر رہی ہے, جس میں کووڈ کا بھی جو وبا ہے, پینڈیمک ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ ہمیں اس وقت پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, اس نے ہمیں مشکلات میں مبتلا کیا ہوا ہے. لیکن اس حدیث سے جو ہمیں ایک اور سبق سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشکلات میں صرف آپ مبتلا ہو جائیں تو اس سے آپ کو انعام نہیں ملے گا, بلکہ کس طرح آپ اس ٹائم کے اوپر اس وقت میں ریئیکٹ کرتے ہیں, کیسے بیہیو کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آگے ریوارڈ کیا ہوگا. سو جیسے یہاں پہ لکھا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا تو جو اس وقت میں راضی ہوتا ہے, وہ صبر کرتا ہے,
تو نہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے بلکہ اس کا انعام بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے. اور جو اس وقت میں شور مچاتا ہے، جو صبر نہیں دکھا سکتا، اس کو مشکلات آتی ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے احادیث کا مطالعہ کریں. وی شوڈ اسٹڈی احادیث، دیئر میننگ اینڈ کامنٹریز اینڈ ایکسپلینیشنس، تاکہ وی کین اپلائی دیم ان آر ڈیلی لائفز ایز ویل. اینڈ جو ہمیں جو قومی سطح کے اوپر یا جو ایون گلوبل لیول کے اوپر ایشوز اینڈ ڈیفیکلٹیز آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں دینی طور پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت میں ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، جو مشکلات ہیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے، کیونکہ اسی سے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری آسانی ہوگی اور ہمیں جزا ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.